الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي ولم يكن له ولي من الذل فكبره تكبيرا ثم نشهد أن لا إله إلا الله ما شاء الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ما شاء الله ما شاء الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحان الله سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله آمنت بالله صدق الله مولانا الذين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محبت ناز درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد تقریر دا عنوان میں کو کہیں بزرگ نے رسیا نہیں البتہ اتنا سٹیج تے بہنے ہوئے بائی وارث صاحب جڑے جملے نثر دی صورت دے اندر تمہارے سامنے پڑھ رہے ہیں میرا دل کیتے
چلو میں بھی اس عنوان دے اوتے تھوڑیاں اپنی معروضات تاری خدمت دے اندر پیش کر چاہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پورے قرآن مجید کو اگر خلاصے کی صورت کے اندر دیکھنا ہوگے تو وہ سورہ فاتحہ کی صورت کے اندر دیکھ سکتے ہو. کہ پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ سورت بولو فاتحہ. اور اگر سورہ فاتحہ کا خلاصہ دیکھنا ہوگی تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صورت کے اندر نظر. سبحان ویسے پورے قرآن کے اندر جس جوہر کا سب کو زیادہ ذکر ہے، سب کو زیادہ تذکرہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ دی احدیت، خدا دی صمدیت، بے نیازی، یہ پورے قرآن کا جوہر ہے. تو میں تمہارے سامنے سورہ مبارکہ کا پہلا لفظ نہیں بلکہ اللہ الصمد، این لفظ صمد دا مختصر معنی عرض کرے سو. کوئی گل سمجھ آپ ہوگی تو تمہاری زبانی جو سبحان اللہ کا لفظ سننا چاہتا. علماء کرام کثیر کے علاج کے اندر سٹیج کے تشریف فرمائے یہ سارے حضرات کو سنے کہ سند وہ ذات وحدہ جیسے سامنے ساری دنیا نیاز مند ہو گئے اور وہ ذات اہدی نیاز مند بولو نہ ہو رہے وہ کو آخر دے دے اللہ الصمد. کہ وہ کہنا محتاج نہیں تلاوت کرنا سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب نبی محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ قل
تسا بھی بولو چاہ لفظ قل اے قل نہیں جڑے تہاڈے سارے ہاں دوجے تریجے کو تھینن جن اندر حلوے تے مانڈے تے چاول تے کچوریاں تے ساز و سامان وہ قل نہیں ناراض نہ تھی بھائی یہ اللہ اپنے محبوب کو فرمانا ہے کہ میرے حبیب ساری دنیا ہوتے میں کو بے نیاز عہدی ہے بے نیاز سمجھ لیے لیکن دنیا والے میری بے نیازی کا اقرار فرش نے کرے تو آج میری بے نیازی کا اقرار آ کے عرش نے اٹھے گا سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان رسالت والمعراج کی رات میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اے فیصلہ اللہ دے حضور عرش معلا توتا لوح قلم عرش کرسی دلافت اللہ قاب قوسین او ادناد مقام تو اتنا وجدے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگیر نیاز ہم کر کے اللہ دے حضور عرض کیتا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ نے یہ جامع عبادت بدنی عبادت مالی عبادت اور ان صلاتی ونسکی ومحیاي ومماتی للہ رب العالمین اللہ ساری دنیا فشد یقین دیے کہ میں آمنہ دلال تے کو عرشتو بھی اتے آگے یقین دہانی کرا رہا کہ میرا اللہ میں محمد کا قیام تیرے واسطے میرا رکوع تیرے واسطے میرا توبہ تیرے واسطے میرا سجدہ تیرے واسطے میری تحیات تیرے واسطے میری قربانی تیرے واسطے اللہ میں محمد اتنا اچا اتنا بلند اتنا اعلیٰ اتنا عرفہ کہ ساری کائنات تو اچا لو تو اچا علم تو اچا عرش تو اچا کرسی تو اچا دلا تو اچا فتح اللہ تو اچا قاب قوسین تو اچا او ادنا تو اچا ہو کے دنیا کو اے نصیرہ دیا لوگوں میں محمد سب تو اچا لیکن میں تو اچا وہ بھی ہے جن سامنے میں بھی جھکیا بھی سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تراب نے فرمایا کہ قل اے میرے حبیب جڑی میں تو سونی سونی زبان عطا فرمائیے اے میرے حبیب جڑی پیاری پیاری زبان میں عطا فرمائیے ہی زبان اقصوت ہر دینال ہی زبان امجد دینال میرے سامنے آ کے میرے حضور آ کے میری وحدانیت کا اقرار کرے دے ہوئے دنیا والے کو ذرا دسا دیو لوگوں کہ میں اللہ الصمد میں بے نیاز یعنی ساری دنیا میری نیاز مند ساری دنیا میری محتاج میں کسی کا محتاج نہیں میں کسی کا نیاز مند نہیں اور میرے صحیح بات دیا جاتے والے دوستوں ذرا غور فرمے سو سمجھ کا حکمانہ کہ بے نیاز میں جڑا مانا سمجھدا وہ اے ہے کہ سمجھ توجہ کرے سو سمجھ ذات ہوا کھڑے میں ذات ہوا
کھاویں کہ ساری دنیا دا کام ساری دنیا دا کام بلکہ کہے دا بھی کام اودی ذات دے بغیر نہ چلے کوئی دنیا دا انسان کوئی دنیا دا مولوی کوئی دنیا دا پیر کوئی دنیا دا عالم کوئی دنیا دا زاہد کوئی دنیا دا ولی غوث و قطب ابدال عقب و اخیار تابع صحابی کوئی اللہ دا نبی ہوئے تاوی فرمایا اوندا کام اودی مرضی سے بغیر آنکھوں نہ بولو نہ چلے جب تک اندی مرضی شامل حال نہ ہوئے کہے در کم نہ چلے ہودا کم کڑہی کہنے بغیر نہ رکے حکوادن سنت یعنی اولیاء کا کم ہونے بغیر نہ چلے اتحاد کم اودے بغیر نہ چلے اصفیاد کم اودے بغیر نہ چلے لوگوں صحابہ دا کم اودے بغیر نہ چلے سیدنا ابو بکر صدیق کا کم اودے بغیر نہ چلے عمر بن خطاب کا کم اودے بغیر نہ چلے عثمان کا کم اودے بغیر نہ چلے اور علی المرتضی کا کم بھی اودے بغیر نہ چلے میرے دوستوں میرے بزرگوں آؤ چل رہے آئے صحابہ تو بعد صحابہ تو اگے انبیاء علیہ السلام حضرت نوح دا کم اودے بغیر نہ چلے حضرت ابراہیم حضرت زکریا حضرت یعقوب حضرت یوسف یونس میرے دوستوں میرے بزرگوں انہوں دا کم بھی اودے بغیر بولو ذرا نہ چلے میرے سامنے قرآن موجود ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں بے شمار انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات دے تذکرے انبیاء دے ذکر خیر بھائی وارث حضرت یونس علیہ السلام کی گل کر رہے آئے کہ خدا دا پیغمبر اللہ دا نبی مچھلی دے پیٹ دے اندر اندھیرا اندھیرا پانی کا اندھیرا رات کا اندھیرا کئی اندھیریاں دے اندر جب اللہ کا نبی مشکل دے اندر پھنسے دائیں ڈٹھے بائیں ڈٹھے سامنے ڈٹھے پیچھے ڈٹھے اتنا ڈٹھے تلا دیکھا اللہ میرا کام نہیں چلتا نبوت والا زور لائے اللہ دے پیغمبر نے ڈٹھے جب میرا کام نہیں کیا چلتا وہ وقت اللہ دے نبی نے ول کے دی ذات کو سچ کے کو پکارے قرآن بیان کرے میں کہ فنادا فی الظلمات فنادا فی الظلمات اللہ سبحانك إني كنت من الظالمين اللہ دے نبی نے پکارے اللہ دے نبی نے سجے اللہ میری کشتی میرے بغیر چل دی اللہ تو صحیح ہے میری کشتی تیرے بغیر چلتی
کون آخریے خدا دا پیغمبر آدھا پائے اور لازم نبی آدھا پائے یونس علیہ السلام آدھا پائے میری کشتی تیرے بغیر نہیں چلتی نہیں چلتی اور لگو صحیح بات دے علاقے والے ہو مبارک خان دے علاقے والے ہو خدا دے پیغمبر دی کشتی دے وہ دے بغیر نہیں چلتی کہ ایسا اتوں آدھے ہیں لے یاری والے دانوں تے ڈبی ہوئی کر جائے گی لے پیر پیران دانوں تے ڈبی ہوئی آدھے نہیں آدھے میری گل تے ناراض تے نہیں بھی ہوندے پے جی بھائی میں حقائق کا اظہار کر رہا ہوں حقائق دس رہا میرے بھائیوں میرے بزرگوں نائیاں دی دکان تے عموماً اور ہوٹلوں کے اوتے فوٹو بنائے اشتہار لگا ہوئے ایک بزرگ بھی ہے انہوں عورت کریے ہاتھ کرے دیے بیڑی مٹی پئی تے بھلی نے ہاتھ کی تے شیخ عبد القادر جیلانی نے تے جناب وہ مٹی ہوئی بیڑی ترتی پئی تے 70 بندے جڑے فوت ہوئے وہ بھی زندہ ہو گئے میں تو سمجھ تو قربان سے ہاں جی اس میں تو دسے نا بھی ہوں پروگرام تو صرف اور صرف یہ رہ گئے نا واللہ با خدا دل کرے دے ہوں بھائی بعض تقریب چھوڑ دی بھی جائے کیونکہ جرے پروگرام نعت پڑھی دی پئی ہوئی ڈگ ڈگی وجدی پئی ہوندی ہے اساں بھی جناب والا ان دے اندر مست ہوندے بول کیا سمجھ آ یہ کچھ سمجھ آ میرے دوستوں میرے بزرگوں انہوں نے ہر پروگرام لکھے کہ جناب جو کچھ کرے شیخ عبد القادر جیلانی کرے پیران پیر دستگیر کرے وہ دستگیر تو پتہ ہے کیوں آدم دستگیر یعنی اللہ دا ہاتھ پکڑنے والا خدا کو تھوڑا لگے نعوذ باللہ اسا تھوڑا سمجھ دے دھکا دھوڑا ہاں جی وہ آدم اللہ کو تھوڑا لگے تے شیخ عبد القادر جیلانی دستگیر نے اپنے دست نال پکڑ کی تے اللہ کو بھان کرو بچا لے موت و حیات کا مالک کون ہے اور مسئلہ سمجھو میرے دوستو میرے بزرگوں اللہ پاک قرآن دے اندر فرماتا ہے کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون لوگوں کی میں اللہ کا انکار کریں دے ہو کہ اللہ نے تو پیدا کیتے تو سمہاوے بولتا ہوے اللہ تو پیدا کرنے والا مرادوں کو موت ریسی موت کے بعد مراد جل زندگی ریسی اس زندگی دے بعد موت کہیں نہ ہو سی یہ نا اس زندگی کے بعد موت نہیں ہے لوگوں اللہ نے تم 70 بندیاں کو مار چھوڑیا تیری بڈی وہ فوت ہو گئے اللہ مار چھوڑے شیخ عبد القادر جیوا چھوڑے خدا دے قانون دے بعد انہاں تے موت تو نہیں آ سکتی نا
میری گل سمجھو جی اللہ ایک باری وفات دیتی ہے، پیران پیر نے کیا کر چھوڑے؟ جیوا چھوڑے، زندہ کر چھوڑے. ہن این بعد تے موت نہیں ہے نا. آخر وہ دنیا دے کئی خطے تے بندے حسن اج میڈیا دا دور ہے، سیٹلائٹ دا دور ہے. کتنی 150 سال دا بندہ ہوئے لوگ لکھا دیں کہ جناب یہ 150 سال دا بندہ ہے، وہ تے کم از کم ہزاراں سالاں دے بندے ہیں. کوئی ساری ملاقات ہی انہاں نال کراؤ ہا بھی کیڑی جاتے ہو موجود ہیں. موت تے انہاں تے آمنی نہیں. جو پیران پیر نے جو جلا چھوڑے، کوئی گل سمجھ نہیں آئی تو راتوں نظمہ پڑھیاں پہن ساڈا عبد القادر قادر ہے، ساڈا عبد القادر قادر ہے، سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں. بغداد دیاں گلیاں سانو کافی نے، پھر جنت دی کوئی لوڑ نہیں. میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہا ہوں کہ یونس علیہ السلام کا کم اس مچھلی سے پیٹ کے اندر چلے یا نہیں چلے، بولو اپنی قوت پہ اپنی طاقت نہیں، جب تک اللہ دے پیغمبر نے خدا دی ذات کو نہیں سجیا، اللہ دی ذات کو نہیں پکاریا. مالک کائنات فرماتے ہیں اگر میرا پیغمبر، اگر میرا نبی، اگر میرا یونس اس مچھلی سے پیٹ کے اندر میری ذات کو نہ پکاریا، لذا صفی بطنه إلى يوم يبعثون. قیامت آمد پر میرا پیغمبر مچھلی سے پیٹ کیوں نجات نہ پاوے. لوگوں معلوم ہوا یونس علیہ السلام کا کم وہ بغیر نہ چلے. آؤ یا پیغمبر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام زلیخا نال لا کے گئیے. ذرا توجہ فرمائے میرے طرف. ایک کمرہ بند، تالا بند، جنگرہ بند، دوسرا کمرہ، تیسرا چوتھا، پنجواں چھٹا، 7 دروازے بند، 7 کمرے بند. زلیخا نال لا کے اللہ کے نبی دیے کہ وقالت حیت لک حیت لک. اور یوسف سبھی جوان، میں بھی جوان، تو بھی کلا، میں بھی کلی. اور یوسف کوئی نہیں دیکھنے والا، کوئی نہیں دیکھنے والا، کوئی نہیں سنن والا، لیکن اللہ دا پیغمبر آدھے نہیں کوئی دیکھ لیے اور یہ کوئی نہیں دیکھ رہا. یوسف علیہ السلام آدھے نہیں وہ دیکھ رہے. کون دیکھ رہے؟ ضرور بولو. اللہ دا قرآن آدھے ما یکون من نجوا، ما یکون من نجوا ثلاثة إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ظرف زمان ظرف مکان، یعنی جس جگہ تے جڑے مقام تے جیڑی تھار تے جیڑی جگہ تے تسا ہو سو. اللہ فرمائے 2 ہی وے، تیسرا میں نال، 3 ہی وے، چوتھی میری ذات نال، 4 ہی وے، 5واں میں نال، 5 ہی وے، 6واں میں نال، 6 ہی وے، 7واں میں اللہ تو دے.
نالا زلیخا دی کوئی نہیں دیکھتا یوسف علیہ السلام آدم نہیں او دیکھتا کر وہ آدھی میرے قریب آؤ میرے قریب آؤ دروازے بند آلے بند لیکن خدا دا پیغمبر اللہ دا نبی ان دی عصمت اللہ دے نبی دی عزت خدا دے پیغمبر دی عفت خطرے دے اندر لوگو اللہ دے نبی نے سجے ڈٹھے کھبے ڈٹھے سامنے ڈٹھے اللہ ہر پاسو دروازے بند تالے بند کنڈے بند جنگلے بند کون کٹھے کون پکارے خدا دا پیغمبر ہوں مقام تے آدے کہ دور میں بولو ذرا جلدی جلدی میرا وقت تھوڑا ہے اللہ کا نبی نے آخا اللہ میرا کم نہیں چلتا نہیں چلتا اللہ دروازے بند غلقت الابواب غلقت الابواب زلیخا بھی یاد آئی کہ سارے دروازے بند سارے کنڈے بند سارے تالے بند یوسف علیہ السلام آدم نئی زلیخا اوندا دروازہ کھلا سبحان اللہ بے شک اوندا دروازہ کھلا جب ساری دنیا اپنے دروازے بند کرے مالک دا دروازہ تے کہیں نہیں بند ہونے والا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے پیغمبر اللہ دے نبی نے جب مالک کو سریا رب کو پکاریا قرآن دے الفاظ سے غور کرو میں علماء دی خدمت سے اتنی جسارت نہیں کرے گا جو عرض کرا ہاں میرے طالب علم عزیزو تسا عبادت کو سمجھو اللہ دے نبی نے آکھے اللہ دے نبی نے آکھے ربا مہربانی کر میری عزت میری عزت میرے اندر خلل پئی سکے ہوئے بچا رب نے فرمایا اے میرے یوسف مستبق الباب مستبق الباب ہمیں کرو دروازے کی طرف دوڑو اللہ دروازہ سے بند کون کھلا سی فرمایا یوسف یہ کوئی شکی وہ کو نعرہ تکبیر اللہ بند دروازہ لوگو بند دروازہ تو خدا دا پیغمبر یوسف علیہ السلام اللہ کا اولو معظم نبی حکم ہے دوڑو دروازے دی طرف دوڑو دروازے دی طرف بھائی مارے سے غور کرائے اللہ کا نبی اگو دوڑ رہی ہے زلیخا پیچھو دوڑتے ہوئے زلیخا نے ہاتھ پاتے یوسف علیہ السلام دے کرتے دے اندر چولے دے اندر ہاتھ پاتے تو سبھی غور فرمے سو لوگو اللہ دے نبی دا کرتا یوسف علیہ السلام دا کرتا نبی بھی پاک تے نبی دا کرتا بھی بولو نا پاک نبی بھی پاک نبی دا چولا بھی پاک نبی بھی پاک نبی بھی قمیص بھی پاک پچھو توڑن والی زلیخا جب حضرت یوسف علیہ السلام دے کرتے دے اندر انہیں ہاتھ پاتے چھک پئیے چولا پھٹے لیکن اللہ نے فرمایا او میرا پیغمبر نہیں دیکھو سکے تیری عزت تیری عفت تیری عصمت دی حفاظت نہیں میں پہنا پیا کہ جوتے دے جڑے حصے کو چولے دے جڑے حصے کو حق لگے غیر محرمہ عورت دا اس پلید عورت دا میں اللہ چولے دے کو حصے کو تیرے وجود نال بھی اتنا برداشت کرے نعرہ تکبیر شان رسالت بھائیوں میری گل نہیں سمجھے تو بڑاؤ میں عرض کرے رہا چولا اللہ دے پیغمبر دا نبی پاک دے قمیص بھی
نبی پاک نے کرتا بھی اے زلیخہ دے ہاتھ پلیت غیر محرمہ عورت دا ہاتھ جڑے ویلے خدا دے نبی دے کرتے کو لگے اللہ فرمیندے وقدت قمیصہ اللہ اکبر علماء جان قدت دا مانا پھٹن نہیں بلکہ اللہ نے ان حصے کو بھی علیحدہ کر دیتا وہ حصہ زلیخہ دے ہاتھ دے اللہ اکبر اللہ اکبر وہ حصہ کب تک میں نہیں جانتا پھٹن کو فرمایا وہ چیز سے علیحدہ ہو گئے اللہ نے وہ زلیخہ دے ہاتھ دے اندر کیتا کیوں کہ ہاتھ پلید جب چولے کو لگے اللہ فرمائے میں نبی دے وجود دے نال کو برداشت نہیں کرے گا اور لوگوں جڑا اللہ پلید عورت دے ہاتھ لگن نال کپڑے دے جڑے حصے کو وہ پلید ہویا ہے خدا برداشت نہیں کرے نا نعوذ باللہ اگر ابو بکر صدیق اگر فاروق اعظم غلط ہونا اللہ نبوت دے کٹھے کے روزے دے اندر انہاں دا وجود کیویں برداشت گل سمجھ آئی یا کوئی اللہ نے اس واسطے ڈائریکٹلی کرتے کو مخاطب فرمایا میرے پیغمبر دیا کرتے فرمایا ہوں غیر محرمانہ ہاتھ لگ گئے اس واسطے بیٹے کو اپنے نبی دے وجود دے اوتے برداشت نہیں کرے وسبق الباب وسبقل توجہ ہمیں سن اللہ نے فرمایا دروازے میرا نبی آ رہا کون آ رہی ہے نبی آ رہی ہے وہ دروازے آ میرا پیغمبر آ رہی ہے دروازے آ میرا یوسف آ رہی ہے اللہ تے کنڈا بند تالا بند جندرا بند چابی نہیں فرمایا دروازے آ میرے نبی میرے کو پکارے واستبق الباب کھول کیا تھی لوگوں میں صحابہ کا دیوانہ ہاں میرا اگرچہ رسول نہیں لیکن جاننا یہ وہ بند دروازہ میرے اللہ نے یا تے یوسف صدیق واسطے کھولی یا بند دروازہ اللہ نے ابو بکر صدیق واسطے کھولی شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر فرمایا بھی بند دروازہ بند ہے لیکن اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر نے یوسف صدیق نے دیکھو سکے اس واسطے دروازے آپ کھول جاؤ اور جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تجہیز ہو گئی ہے آپ کو غسل دے کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دے کے جنازہ پڑھائے گئے جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اگا آئے فرمانے میں ابو بکر نے میں کو آکھائی کہ آیا جی میری چار بائی میری منجی میرا کھٹڑا سائیں دے روزہ اطہر تے گھن بنائے روزہ انور تے گھن بنائے روزہ اقدس تے لائے بنائے اور ہکی والی آواز دیوائے ہکو والی آواز دیوائے پہلی آواز میں اگر دروازہ کھول بندے تمہیں کو روزہ انور دے اندر دفن کرائے اور اگر دروازہ نہ کھلے ول میں کو جنت البقیہ دے اندر دفن کرائے سبحان اللہ
مبارک خان دے علاقے والے دوستوں، جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک گل کیتے بھائی نہیں ہکو باری آواز دینی ہے، فرمایا روزے دا بند دروازہ اے ابو بکر ہکو باری کیوں؟ فرمایا ہاں میں جاننا، میں کو علم ہے کہ جب ہجرت والی رات میرا یار میرا محبوب میرا آقا میرے دروازے سے آیا ہے اور میرے کنڈے پہ ہاتھ لایا ہے، اکی باری آواز دیتی ہے میرے آقا کو میرے تے اعتماد، میں کو نبوت تے اعتماد دی بات اعتماد دی گل، اس واسطے میں عرض کرنا پیا جلے رات میں بھی دوبارہ نہیں پوچھیا کون، میں دوبارہ نہیں ہلایا کہ کون، میں لمس نبوت محسوس کیتا کہ میرا یار آ گئے، میرا آقا آ گئے، میرا محبوب آ گئے، ایک باری ہاتھ نال میں بھی دروازہ کھولیا ہے اور اگر روزے اطہر دے اندر اج پہلی آواز دروازہ نہ کھلے بے شک جنت البقیہ دفن کرائے، اور اگر پہلی آواز سے دروازہ کھول رہے تو روزے اطہر دے اندر دفن کرائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صدیق اکبر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، اہل سنت والجماعت سادہ عقیدہ سادہ ایمان نے کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اطہر دے اندر، روضہ انور دے اندر، روضہ اقدس دے اندر حیات النبی روضہ اطہر دے اندر آپ کو حیات حاصل ہے، اور جڑا مومن مسلمان میرے آقا دے روضہ انور دے اندر درود و سلام پڑھ دے، صلاۃ و سلام پڑھ دے، صحیح نے فرمائے من صلی علیہ عند قبری سمعتہ، جڑا میرے روضہ اطہر تے آ کے روضہ انور تے آ کے میں محمد دے اوپر تحفہ درود پڑھ دے، تحفہ سلام پڑھ دے، میں محمد آپ سننا، اور جڑا بولا من صلی علیہ نائیت، جڑا دور تو پڑھ دے، مبارک خان تو پڑھ دے، صاحبان تو پڑھ دے، سرگود تو پڑھ دے، میاں والی تو پڑھ دے، صحیح نے فرمایا ابلغتہ میں محمد کے روضے دے اوپر دعوت پہنچائی وینی ہے۔ لوگوں اسا اہل سنت والجماعت ہے، اسا علماء دیوبند خادم ہے، اسا کو اپنے اکابر کے اعتبار سے جنہاں اکابر نے محنت کی دین دے اوپر، میرا مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے 18 سال بیٹھ کے روزہ انور دی چھاؤں تلے درس حدیث لیتے، لوگوں انہوں دا عقیدہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی دا عقیدہ، حضرت شیخ الہند دا عقیدہ، حضرت مولانا گنگوہی دا عقیدہ، حضرت مولانا امداد الحسن مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ دا عقیدہ، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دا عقیدہ، حضرت شاہ ولی اللہ دا عقیدہ، حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دا عقیدہ، اور لوگوں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کا بھی یہ عقیدہ، جڑا بندہ روضہ اطہر دے ونگی درود پڑھ دے، سلام پڑھ دے، میرے آقا سبحان اللہ، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی،
وہ بیٹھے رہو بھائی، اٹھن حرام ہے، شرن منع ہے. توجہ کرو بھائی، توجہ کرو. آگن مولانا صاحب آگن تھوڑے سامنے آویں. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ. توجہ میرے پاس ہے، فرمایا سنو. میں گزارش کر رہا تھا سامنے یہ چیٹا ہی کہ میں اس واسطے یہ مسئلہ ضروری سمجھتا ہوں میری وضاحت کرنا. ہاں کہ سارا عقیدہ ایمان ہے کہ میرے آقا امام الانبیاء فخر الانبیاء سرتاج الانبیاء سرور کونین تاجدار نبینا صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اطہر کے اندر حیات النبیین لوگوں توجہ فرمائے جڑے لوگ آتے وطن جو نعوذ باللہ ممات النبی انہاں کو سوچنا چاہیے، انہاں کو خیال کرنا چاہیے. سنو اللہ نے قرآن مجید کے اندر دو ٹوک الفاظ کے اندر آکھے یا ایھا الذین لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. جے مقام تے میرے آقا آرام فرمائے اور روضہ اطہر والی جانی اللہ تو کو نصیب کرے. آمین. میرے بھائیو اج بھی وہ مقام تے یہ آیت لکھی ہوئی موجود ہے، یہ آیت لکھی گئی ہے. حکم اج بھی ہے کہ وہ مقام تے اپنی آواز اونچی. میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. مثال لے کے ہائی کورٹ دی عدالت ہے، سپریم کورٹ دی عدالت ہے، کمرے دے اندر جسٹس صاحب بیٹھے، چیف جسٹس بیٹھے، جلے وہ بیٹھا ہوئے کوئی بندہ زور زور دا لیندے، بولو کوئی گپ شپ لیندے، کوئی اچا لیندے. کیوں؟ جسٹس صاحب بیٹھے. جڑے ویلے وہ کمرے چوں وہ جسٹس صاحب اٹھی کے لگا ونجے ول ان کمرے چ قہقہے بھی ہونن، ہوں کمرے چ اچیاں آوازاں بھی ہونن، ہوں کمرے چ لوگ کھل کھلاندے بھی پائے ہونن کہ وہ جسٹس صاحب چلا گئے. اور میرے بھائیو میرے دوستو اون دن تو این دن تک، این دن نہیں بلکہ قیامت تک، قیامت کی صبح تک جس دن دے میرے آقا حجرہ عائشہ الصدیقہ دے اندر آئین اج تک یہ حکم کہ کہیں کو جرت نہیں ہے جو اون مقام تے اچا علاوہ اون مقام تے اچا بولے. حکم اج بھی باقی ہے. میں اپنی گل ختم کراں تمہارے سامنے گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ کا پیغمبر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اولاد النبی ہندا کم بھی ہندے بغیر رکھنا اندے بغیر نہ چلے. اللہ سمد یونس علیہ السلام آدم میرا کم اندے بغیر نہ چلے. یوسف علیہ السلام آدم میرا کم اندے بغیر نہ چلے. اور سنو یہ اللہ دا پیغمبر خدا دا نبی حج کرے دے اللہ انہاں میرے ہاتھ بن گئے، انہاں میرے پیر بن گئے، انہاں میری مشکل بن گئی. اللہ میں کو پیر تے بھی چڑھ
لڑائی کرن سامنے جخابی اگتا بالی کھڑن باپ بھی بالی کھڑن اچھا فرمایا بھیجا کہیں کو مدد واسطے بھیجا کہیں کو امداد واسطے اللہ مدد واسطے نہیں امداد واسطے نہیں کیوں میرا عقیدہ میرا ایمان کہ میں مگنا تیرے کولے مگنا کہنے کولے زور میں بولو کہنے کول منگلے اللہ کول خدا دے نبی بھی خدا کول منگدے تے ولی بھی اللہ کول منگدے جڑا اللہ دا ولی ہے او لوگو تو کوئی گلا سنے گا اسے پھر نصیر الدین نصیر بولنے والا وہ بھی یاد آتا ہے کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس سے اور دنیا میں حاجت سبحان اللہ ذرا زور اللہ کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس سے کہوں اور دنیا میں حاجت سب کا داتا ہے سب کو دیتا ہے تیرے بندوں کا تیرے سوا داتا کون زور بولو داتا کون اور دیون والا کون سب کا داتا ہے سب کو دیتا ہے اور بندوں کا تیرے سوا بڑی عجیب گلا دیکھیے اہل بیت نبی تابعین صحابہ جب گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی اور میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ الصمد میں مانا کر رہا ہوں کہ سمد وہ قوت کہ ساری دنیا ساری کائنات ولی نبی انبیاء صحابہ تابعین حتی امام الانبیاء انہوں کا کم بھی جیندے بغیر نہ چلے جیندے بغیر وہ کو کیا آدم ضرور بولو اللہ الصمد اللہ الصمد تے ان کا کم کہیں دی مرضی دے بغیر نہ رکے وہ کو آدم صمد وآخر دعوانا الحمدللہ